تو قرآن میں کہیں پہ بھی غم منانے کی مطلب وہ نہیں دی ہوئی ہے کہ تم نے غم منانا ہے. وہی جلوس جو کل تک بدعت تھا، آج وہی پکار کر کہتے ہیں ہمیں خلیفہ دوم کا جلوس نکالنا ہے، ہمیں عشرہ خلیفہ دوم کرنا ہے. بھائی کیجئے، کوئی ہم نے کبھی نہیں کہا. شیعان علی کے اس جلوس نکالنے کو، یا یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یا یہ جو گریہ کرتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے پیٹتے بھی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے قمع بھی مارتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ساری ویڈیوز موجود ہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے یا یہ بدعت میں آتا ہے؟ یہ بالکل بدعت ہے. سامنے موطا امام مالک کی روایت موجود ہے. جی. صحابی ہاتھ پیر پیٹتا ہوا اور منہ ماتھا کوٹتا ہوا آیا، ہائے مصیبت وائے مصیبت. رسول نے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تم ماتم کیوں کر رہے. پھر آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول کا کہنا کہ حمزہ پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ کے سامنے یہ روایت حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ رسول خدا کا سر میری گود میں تھا، میں ماتم کر رہی تھی. پوری میں تاریخ پڑھ چکا ہوں، ایک آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. ایسے صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کہ جب ان کے بچوں کو پیٹ کون رہا ہے اپنے آپ کو، اہل کوفہ. وہ جب حالت دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا اہل بیت کے ساتھ میں، تو رونا دھونا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. تو بی بی زینب نے کہا کہ ساری عمر تم اپنے آپ کو مارو گے. ایک بات ثابت ہے. میرے مکتب کی بات ہوگی تو میں بات کروں گا. جی. ٹھیک ہے، آپ کہیں میرے ہاں یہ موجود ہے. مثلا میں جب آپ کے مکتب کی بات کروں گا تو میں آپ کے مکتب سے بات کروں گا. جی. آپ میرے کتاب سے کسی سے دکھائیں کہ کسی نے لکھا ہو کہ شیعوں کے ہاں بھی رونا بدعت ہے، یا میں آپ کی کتاب کھول کر آپ کو دکھا رہا ہوں بی بی عائشہ نے ماتم کیا، حضرت حمزہ پہ ماتم ہوا، جناب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو گریہ کر رہے تھے رسول خدا دفناتے وقت. یہ سوال ہے، اہل سنت والجماعت ماتم کو، غم حسین کو کس طرز سے دیکھتے ہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غم کس طرح منانا چاہیے؟ کیا اہل سنت والجماعت غم حسین بنانے کے قائل ہیں؟ یہ تھوڑا تشریح فرمائیے. اچھا، میں اصل میں تھوڑی سی اور تیاری کرنے آیا تھا، لیکن آپ کا سوال نے مجھے آخری اس پہ مرحلے پہ پہنچا دیا. اچھا. کہ وہیں سے میں بات کروں. دیکھیں، غم منایا نہیں جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ غم منایا جائے، غم کے لیے تیاریاں کی جائے، یہ فطرت کے خلاف بات ہے. صحیح. انسان غمگین ہوتا ہے واقعے پہ. ٹھیک ہے. واقعات کچھ ہو تو اس پہ غمگین ہونا ایک فطرت کی نشانی ہے. اب وہ واقعہ گزر جائے تو اس کو کنٹینیوسلی لے کے غم منانے والی بات ہے، یہ نہ کسی شریعت میں ہے، قانون میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اور جہاں تک حضرت نے فرمایا ہے کہ عام حزن، اس میں کوئی حدیث نہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ عام حزن. میں نے کوئی مجھے نہیں ملی، شاید حضرت کے پاس ہو، لیکن یہ تاریخ دانوں نے لکھا ان کو بعد آنے کے کہ وہ سال کچھ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو تھے اتنے قریبی وہ گزر گئے اسی ایک سال کے اندر. اب ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا. ٹھیک ہے نا، کہ تم غمگین نہ ہو. اصل اس کا مفہوم یہ ہے وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم اپنے آپ کو کمتر سمجھو نہ غمگین ہو. ٹھیک ہے نا. اور آگے تو أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بڑے ہوں گے، آگے بڑھو گے اگر تم مومنین ہیں. دوسری طرف یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صاف الفاظوں میں کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت کو لے کر جو ہے نا مسلمانوں کو کہا گیا کہہ دیجئے کہ مومنین کہ وہ اس کو لے کے خوشیاں مناؤ، اس سے کہ جس چیزوں کو تم لے کے بیٹھے ہو اپنے پر غمگین کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو یاد کرو، اس کے کرم کو یاد کرے، خوشی مناؤ. تو قرآن میں کہیں پہ بھی غم منانے کی مطلب وہ نہیں دی ہوئی ہے کہ تم نے غم منانا ہے. غم ہو جانا تو ایک فطرت کے معمول کی بات ہے. اب غم ہونے کی صورت میں بھی ایک حد رکھا ہوا ہے، یعنی جیسا کہ شریعت میں موت کی صورت میں 3 دن کا سوگ ہے، اس سے زیادہ چوتھے دن کا سوگ نہیں ہے. علاوہ اس کے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہے خاتون، وہ ایک الگ مسائل ہے کہ اس کو 4 مہینہ 10 دن جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹوٹل اس سے ہٹ کر بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے اس میں غم کا مسلمانوں کو غمگین رہنے کا نہیں کہتا ہے، سمجھے نا، بلکہ مصائب کے دوران جب مسائل ہو تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشارت دے دو، یعنی ان کو جو ان اللہ وإنا الیہ راجعون جو کہ وقت صبر کرتے ہوئے ان کے لیے بشارت ہے کہ جن کا خوف کی وجہ سے، جو یعنی بھوک کی وجہ سے، نقص اموال اور انفس یعنی مال کا کی کمی یا نفس کی اموات کی صورت میں، اور ثمرات، ٹھیک ہے نا، اس پہ صبر کر جانے کے لیے صبر کو کہا گیا ہے.
تو کہا کہ پھر اس پہ صبر کرنے والے جو ہے ان کے لیے بشارت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پہ اللہ کی طرف سے رحمت یعنی صلوات ہے اور رحمت ہے اور وہی ہدایت پر ہے. یعنی صبر کرنے والے سختی پہ مسائل پہ ان مسائل پہ جو ان کو پہنچے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی شان سے ان پہ انہوں نے صبر کیا اور کہا ان اللہ ہم اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان پر جو ہے نا میری صلوات ہے اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. تو غم بنانے کا جو ہے نا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں, بلکہ جہاں دین پورا ہوا یہاں کہاں دین پورا ہوا ان کی یہاں بھی آیت مسلم ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کیا بات ہے انہوں نے غدیر خم کے حوالے سے بیان کیا. تو وہاں آیت کیا اتری؟ وہاں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. جس دن یہ دین پورا ہوا تھا اس دن نہ اس پورے عرصے کے اندر آپ دیکھ لیں نا جس تک یہ آیت اتری ہے, جب یہ آیت اتری ہے تو کسی قریب کے دوران اس پورے برسے میں کوئی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے جس میں مارنا پیٹنا, جس میں سوگ منانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو معمول بنا دیا ہے جی. یعنی آج یہ سوگ کا دن ہے تو اگلے سال بھی اس کو سوگ منانا ہے, ٹھیک, اس کے اگلے سال بھی اس کو بنانا ہے. بھئی جس دن ایک مسئلہ ہوا ہے تو فطرتی بات ہے لوگ سوگ میں آئیں گے. احد کے دن حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی جی, اور ان کے مطلب جسم کو مسلط کیا گیا جی. تو وہ تو ایک غم اور کا دن تو ہو سکتا ہے, وہ دن غم ہو سکتا ہے, دوسرے دن بھی لوگ سوگ میں رہ سکتے, تیسرے دن بھی رہ سکتے, لیکن پھر اس کے اگلے سال دوبارہ اسی کو لے کر سوگ بنانا یہ کہیں پہ بھی قرآن میں سنت میں روایت میں نہیں ملتا حضور کی پوری زندگی میں. اچھا سب سے بڑی دلیل ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے جو دوست حضرات ہیں کہ دیکھیں اہل بیت کے لیے سب سے بڑا شوق حضرت علی کی شہادت ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے والد امام حسنین کریمین کی یہ سب سے بڑا شوق تو یہی ہوگا کہ اول تو بی بی فاطمہ زہرا کے لیے سب سے بڑا شوق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, ان کا انتقال کر جانا. ٹھیک ہے نا, اور آپ غمگین ہوئی لیکن آپ 6 مہینہ رہی انتقال کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. لیکن سب سے بڑا شوق ہم کہیں نا شہادت, حضرت علی کی شہادت ہوئی. ایک عام فطرتی موت نہیں تھی, شہادت تھی. تو شہادت کی وہ لے کے پھر حضرت امام حسین ایک عرصے تک زندہ رہے, لیکن پوری ان کی حیات میں ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے ہر سال اپنے باپ کا سوگ منایا ہو. اچھا جلسے کا بتا دیجیے گا. جلسے کا دیکھیں ایک ہوتا ہے جلوس نکلتا ہے نا غم میں, میں بتا رہا ہوں. جی غم کا تو میں بتا رہا ہوں نا کہ اسلام سے تعلق نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کوئی قوم بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, یہ حدیث صحیح ہمارے پاس ثابت ہے, بس متن عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اردو کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو فرشتے اترتے ہیں ان کو اپنے گھیروں میں لے لیتے ہیں, اپنے پروں کے گھیروں میں لیتے ہیں, اور اللہ اپنی رحمت اور اپنی سکینت ان کو اتارتا ہے, اور جیسا وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو یاد رکھتا ہے. اچھا اللہ کی یاد کرنے کا مقصد اللہ کی ذات بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی. مطلب اگر میں بیٹھوں حضرت علی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے تو ٹھیک ہے, یہ ایک طریقے سے اللہ کی نیک بندے کو میں نے ایک سیرت بنا دی ہے, کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کا عرس بناتے ہیں, ہم ان کا جو ہے نا سوگ نہیں مناتے. میں شیخ احمد تیجانی کا مرید ہوں تو ہر سال اس سفر کے مہینے میں ان کا عرس ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو میں ان کا عرس بناؤں گا, میں کھانے کھلاؤں گا, میں ان کی سیرت پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا, تو ان کی بھلائیوں کو یاد کروں گا, لیکن سوگ کے طور پہ نہیں. ان کی وفات ہوئی ان کے سوگ کے طور پہ نہیں, عرس کے طور پہ. اس لیے عرس کا حیات اہل سنت کے نزدیک بزرگان کا یہ وغیرہ. تو یہ ایک بات ہے. لیکن دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے جو انہوں نے سائیکولوجیکل بات کی تھی, وہ جو میں اس پہ آ رہا تھا, آپ نے سوال چونکہ یہاں سے سٹارٹ کر لیا تھا, تو سائیکولوجی یہ کہتی ہے جو ہمیشہ غمگین رہتے ہیں, سمجھے نا, تو ان کے یعنی جو برین کے اندر جو ہارمونز ہیں نا وہ مسلسل تناؤ کا شکار رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو یعنی مجھے سال کے 12 مہینہ غم کو ہی یاد کرنا ہے تو میں فرسٹریٹڈ رہوں گا, فرسٹریٹڈ رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ جسم کے اندر جو کیمیکلز آپ کے آتے ہیں جو آپ کی یعنی ڈفرینٹ مزاج موڈ کے حساب سے ہے نا, تو وہ اس کے اندر جو آپ کا سیروٹونن اور ڈوپامن جو مقدار ہے کیمیکل جو سکون محسوس کرنے کی وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے کے اندر جو کہتے ہیں ایڈرینالائن اور کورٹیسول کیمیکلز کا جو ہے نا بڑھاؤ بڑھ جاتا ہے. اب ایسی صورت میں آپ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں, چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں, سمجھنا مختلف چیزوں کا. یہ صرف آپ نے غم ماتم کے علاوہ بتا رہا ہوں. ماتم کے جو میں نے تحقیق کر کے جو چیزیں نکالی ہے میڈیکل طور پہ وہ تو بہت خطرناک ہے. اس کی میں انہوں نے کہا نا کہ ماتم دوبارہ تو انشاءاللہ اس پہ سائنٹیفک دلیل دوبارہ دوں گا. لیکن اتنا بس کہہ دینا کافی ہے کہ غم منانے کا اسلام میں جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اسلام جو ہے نا خوشیوں کا دین ہے, دین فطرت ہے. آپ کو جو لوگ شہید ہوئے ہیں کربلا میں, اگر آپ اس کو
یہ بنا کے غم بنا کے کریں گے تو آپ ان کے جو مقاصد تھے جی شہادت کے وہ آپ بھول جائیں گے. اچھا آپ صرف آخری یہ بتا دیں تاکہ پھر ہم ان سے مکمل جواب لیں. آپ شیعان علی کے اس جلوس نکالنے کو یا یہ جو مجالس ہوتی ہیں یا یہ جو گریہ کرتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے پیٹتے بھی ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے قمع بھی مارتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ساری ویڈیوز موجود ہیں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے یا یہ بدعت میں آتا ہے؟ یہ بالکل بدعت میں. اچھا بدعت ہے یہ بالکل, کیونکہ جس دن آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ وہ آیت تھی جن کو حضرت کہتے ہیں کہ یہ سیدنا مولانا علی کے غدیر خم کے موقع پر اتری تھی. ایک بحث کے لیے اس کو فور ڈیبیٹ آف سیک اس کو مان لیا جائے تو آپ سے پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا تھا تو پھر یہ گریہ ورزی یہ چیزیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئی نا, اس سے پورے دوران جس میں عام حزن کو گن رہے تھے کہ عام حزن کو لے کے اہل بیت نے گریہ کیا تھا اس طریقے سے, دوبارہ اگلے سال بھی عام حزن منایا تھا یا کچھ ایسے موقع, کیونکہ ابو طالب کا آپ کے نزدیک ابو طالب کی ایمان کو آپ مانتے ہیں تو کیا ان کو لے کے حضرت علی یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گریہ کرتے تھے اس دن؟ جی یہ تو ہمیں نہیں ملتی روایت, مگر ان کی کوئی روایت وہ پیش کرے, لیکن یہ جب آیت اتر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ بدعت ہوگی. اچھا اب ان کا بڑا اسٹریٹ جواب آ گیا علامہ صاحب. انہوں نے کہا یہ جو قمع لگتا ہے, یہ زنجیر زنی کا ماتم ہوتا ہے, پیٹا جاتا ہے, گریہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھیں غم ایک کیفیت ہے, ہو گیا غم, ٹھیک ہے, دنیاوی مثال دی, سائیکولوجیکل مثال دی, فرسٹریشن کا بھی شکار رہتا ہے آدمی کہ اگر ہر وقت غم میں رہے تو انسان کو خوشی ہی منانی چاہیے. باقاعدہ طور پر غم منانا انہوں نے کہا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, غم ایک کیفیت کا نام ہے, ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے مثال دی کہ حضور نے ہر دفعہ عام الحزن منایا, فرمایا ایسا کچھ نہیں, ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی. تو ان شارٹ انہوں نے کہا یہ جو عمل شیعان علی آج کل کر رہے ہیں, چاہے ماتم, جلوس اور پیٹنا یا جو کرنا, یہ بدعات میں آتا ہے, کیونکہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت ہے دین مکمل ہونے کے بعد یہ سارے اعمال بعد کے بدعات ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے مرحلے میں تو میں آپ کو یہ بات بیان کروں کہ جب فطرت انسان پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کا ایک پہلو نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے. اس میں محبت کا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے تو نفرت کا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کڑواہٹ بھی دیکھی جاتی ہے تو مٹھاس بھی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دشمنی بھی دیکھتے ہیں, دوستی بھی دیکھتے ہیں. یہ دونوں جو اس کے وجود میں صفتیں ہیں ان دونوں صفتوں کو دیکھا جاتا ہے. غم نہ منانا, اگر کوئی غم نہیں مناتا یہ انسانیت کے خلاف ہے, یعنی گویا کہ وہ اپنی فطرت کو مار رہا ہے. اچھا یہ بہت اچھا ایک جملہ ہے, خوبصورت ہے کہ ہم غم مناتے نہیں, ہم غم کرتے ہیں. تو غم کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت نہیں, دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, دوبارہ اس کو تکرار کی ضرورت نہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ غم کی مقدار کتنی ہے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, ٹھیک ہے. آپ منانے کا عنوان نہیں دے رہے, کر رہے ہیں. ابھی میرے بزرگوار نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ رسول نے عام الحزن قرار دیا ہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا سیرہ حلبیہ میں موجود ہے کہ رسول خدا نے, بلکہ ایک ٹائٹل ہے, حضرت کے لیے عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا گیا. ٹائٹل ہے, پورا موجود ہے, کیوں رسول خدا نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا. اب غم کا سال قرار دیا سے مراد یہ نہیں کہ رسول خدا کبھی مسکرائے بھی نہیں ہوں گے, کبھی کسی دوست سے ملے بھی نہیں ہوں گے, کبھی کہیں بات بھی نہیں کی ہوگی. بھائی غم سے مراد یہ ہے کہ جن کا فراق اور جدائی ہوئی ہے انہیں یاد رکھا ہے, ان کے غم کی کیفیت کو اپنے دل پر جاری رکھا ہے. اس کے علاوہ بیرا سائم چشتی کی کتاب کا میں حوالہ نہیں دیتا, آگے آتے ہیں. سیرت النبی ہے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا. اچھا تفسیر المراغی اس میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے یہی. اچھا تفسیر الوسیط للقرآن الکریم اس میں بھی آپ کے سامنے موجود ہے. فی ظلال القرآن سید قطب, ان سب نے لکھا کہ رسول نے ایک سال کو عام الحزن قرار دیا. عام الحزن قرار دیا تو یہ منایا یا اس پورے سال میں کیفیت کے غم میں رہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا آپ منانے کا عنوان دیں یا کرنے کا عنوان دیں. اس کے علاوہ قرآن سے لے لینا, یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین. یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہر وقت غم میں رہتے ہیں, ہمیں تو فرسٹریشن سے ہمیں ڈر ہے کہ مر نہ جائیں آپ. یہی ہے نا ترجمہ, یہی کریں گے نا آپ. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے کہیں بھی دکھائیں. حضرت یعقوب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, پوری زندگی 40 سے 50 سال تک غم کرتے رہے, اتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ
درالی کے آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ صابر ہے. اس کے علاوہ قرآن سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. یہ صاحب غار کی بات کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے تو کہا نا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سبکی محسوس مت کرنا, یہ غم مت کرنا کہ خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے. اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ آیت کہاں, اس کو کہاں پر گھما رہے ہیں آپ؟ اس کا شان نزول دیکھیے, روایت کا شان صدور دیکھیے, پھر گفتگو کیجئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے, دیکھیے آپ اس کا اگر اس کو آپ یوں ترجمہ کریں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, کیا مطلب؟ ہنسو کم, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, رو زیادہ, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تم وہی پاؤ گے جو اپنے اعمال سے کرتے ہو. یعنی قرآن حکم دے رہا ہے نا یہاں پر, ہنسو کم روز زیادہ. اب یہاں پر آپ تعویل کریں گے بھائی خدا کی راہ میں رونا ہوتا ہے, توبہ کا رونا ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس پر رو رہے ہیں, بات غم کی ہے. غم فطرت انسان کی ندا کا نام ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت صاحب غار کو کہا گیا فلا تحزن ان اللہ معنا, خبردار تم غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر جو غم ہے اس کی کیفیت اور اس کا عنوان الگ ہے. جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان دنوں کا بار بار گھمانا, تو یہ تو سوال آپ پر آتا ہے, عرس کہاں سے ثابت کریں گے آپ بار بار؟ اچھا کسی کے مر جانے پر عرس کرنا یا غم کرنا, بہرحال اس کو دہرا تو رہے ہیں آپ. یہ دہرانے کا عنوان آپ کے پاس کہاں آیا؟ یہی تو سوال کیا جاتا ہے کہ رسول خدا کی میلاد ہر دفعہ کرتے ہیں, کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ جہاں پر وہ دلائل آپ یہاں لاتے ہیں وہی دلائل ہم یہاں پر بھی لاتے ہیں. قرآن یہ اصول بتاتا ہے آغا, تلک الایام نداولھا بین الناس. پروردگار لوگوں کے سامنے دن گھما گھما کر لاتا ہے. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو کہا, اے موسیٰ یہ ایام اللہ ہیں, اللہ کے جو دن ہیں وہ گھما گھما کر لائے جائیں گے. جمعہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ عید بار بار کیوں آ رہی ہے؟ عید الاضحیٰ بار بار کیوں آ رہی ہے؟ عید قربان بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ اس واقعے کی یاد کی جائے. اس کو آپ غم کی صورت میں یاد کرتے ہیں یا کسی اور کی صورت میں, مثلا ولادت خوشی کی صورت میں, بہرحال یہ ایک ذریعہ اور طریقہ ہے اس ہستی کو یاد کرنے کا. اب معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ کے غم کی کیفیت کیا ہے, آپ کتنا غم آگے بڑھ جاتے ہیں, کتنا غم کرتے ہیں, یہ اس کے امتحان پر ہے. آپ کے سامنے موطا امام مالک کی روایت موجود ہے. جی صحابی ہاتھ پیر پیٹتا ہوا اور منہ ماتھا کوٹتا ہوا آیا, ہائے مصیبت وائے مصیبت. رسول نے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تم ماتم کیوں کر رہے ہو. پھر آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول کا کہنا کہ حمزہ پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ کے سامنے یہ روایت حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ رسول خدا کا سر میری گود میں تھا, میں ماتم کر رہی تھی. پھر ہمارے ہاں دیکھیں, یہ آپ کے ہاں بدعت تو ہوگا, آپ میرے مکتب کی بات نہیں کریں. جب میرے مکتب کی بات ہوگی تو میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. آپ کہیں میرے ہاں یہ موجود ہے, مثلا میں جب آپ کے مکتب کی بات کروں گا تو میں آپ کے مکتب سے بات کروں گا. جی آپ میری کتاب سے کسی سے دکھائیں کہ کسی نے لکھا ہو کہ شیعوں کے ہاں بھی رونا بدعت ہے, یا میں آپ کی کتاب کھول کھول کر آپ کو دکھا رہا ہوں بی بی عائشہ نے ماتم کیا, حضرت حمزہ پہ ماتم ہوا, جناب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو گریا کر رہے تھے رسول خدا دفناتے وقت. تو صحابہ نے کہا یا رسول آپ گریا کر رہے ہیں, کہا دل تو مغموم ہے, دل تو مغموم ہوگا مگر خدا کی رضا پر راضی ہے. ٹھیک ہے, یہ عین فطرت ہے, آپ فطرت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ جلوس کی بات کر رہے ہیں, جہاں تک آپ ایک قافلہ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں, وہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے نا تو 3 لوگوں کا بھی چلنا حرام ہو جاتا ہے گورنمنٹ میں, ہے نا. وہ 3 لوگوں کا بھی جلوس ان کے لیے بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا 2 اور 3 لوگ بھی چلیں تو یہ جلوس کہلاتا ہے. تو ہمارے سامنے قرآن کی بہترین مثال ہے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ 5 کا گروہ آ رہا ہے, گھر سے نکل رہا ہے, جتنے بھی کلومیٹر کہیں 1 کلومیٹر کہیں باہر تو آئے نا, ایک جلوس بن رہا ہے. بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, زوجہ بھی ہے, داماد بھی ہے. یہ پورا ایک خوبصورت جلوس نکل رہا ہے. کس لیے نکل رہے ہیں؟ لعنت کرنے کے لیے, لعنت کرنے کے لیے. حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام یہ ہے کہ اگر گھر میں نابینا آ جائے تو کہتی بابا رک جائیے ذرا میں چادر اوڑھ لوں. کہا بیٹا وہ تو دیکھ نہیں پاتا, کہا میں تو دیکھ رہی ہوں. مگر جب مباہلے کی بات آتی ہے, متفقن علیہ یہ تعویل اور تفسیر ہے, اور سعودیہ سے جو قرآن آتا تھا اس میں بھی اس تفسیر کے پنجتن پاک کو بیان کیا گیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا, امام حسن, امام حسن, مولا کائنات چلیں, یہ قافلہ خوبصورت قافلہ پنجتن کا قافلہ نکلا ہے. اور اس کے علاوہ رسول خدا بہت دفعہ لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے, قافلے کے ساتھ جاتے تھے.
لوگ رسول خدا کے ساتھ ہیں، چلیں کسی صحابی کی عیادت کرتے ہیں. وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی جی. اس کے پاس جب گئے پورا ایک قافلہ بنا کر، بھائی آپ جو بھی ایک صورت ہے جی. اس صورت کو تو دیکھیں کہ وہ صورت تشکیل پائی جا رہی ہے. جی. یہاں پر ایک اور جملہ کہوں، جی. حجاج کرام پہلے جاتے تھے، اور آغا صاحب آپ بھی ابھی عمرہ کر کے آئے، اللہ ہم سب کو جی. جی. توفیق آمین. مرحمت فرمائے آمین. زیارات کی اور ان تمام چیزوں کی، کہ مستحب ہے زیادہ پیدل جانا حج پر. جب بہت ساری عبادتیں جن کے لیے تاکید کی گئی ہے، توصیہ کیا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے کہ آپ پیدل جائیں، مثلا عیادت کے لیے، مثلا جمعہ نماز کے لیے، مثلا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر پیدل نکل جاؤ. یہ تو ایک قافلہ نکل رہا ہے نا، ایک تو جلوس نکل رہا ہے، کسی کی یاد کی جا رہی ہے. اب اسی میں اگر ایک قافلہ نکالا جا رہا ہے، ایک جلوس نکالا جا رہا ہے، امام حسین کی یاد میں نکالا جی. جا رہا ہے، اس میں کسی کو نقصان نہیں دے رہے، کسی کو دھمکا نہیں رہے، وہی جلوس جو جی. کل تک بدعت تھا، آج وہی پکار کر کہتے ہیں ہمیں خلیفہ دوم کا جلوس نکالنا ہے، ہمیں عشرہ خلیفہ دوم کرنا ہے. بھائی کیجئے، کوئی ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا غم کرو. جی. آگا ایک منٹ، جی. جی. ہم نے کسی سے نہیں کہا غم کرو. جی. کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے بھائی. ہمارا مکتب ہے، ہم اپنے اسلوب اور طریقے سے، اپنے فرہنگ، اپنے اصول اور اپنے ضابطوں. جی. ہاں جب مجھ پر سوال ہوگا، جی. میں پابند ہوں اپنی کتابوں سے جواب دینے کے، مگر جی. میں ساتھ میں آپ کی کتابوں سے جواب دے رہا ہوں. یہ جی. میرے لیے حجت ہے. اچھا، اس میں ایک آخری بات بتا دیجیے گا کہ یہ تو آپ نے بڑی آئیڈیل مثالیں دی، انبیاء کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل البیت کی، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی آپ نے مثالیں دی. لیکن جو عام شیعان علی ہے، جو اپنے جسم پر زنجیر مارتا ہے، یا ہم نے بعض ویڈیوز میں دیکھا ایک تلوار ماری اور پورا جسم کھل گیا، کیا یہ جسم کو اذیت دینا غم حسین میں یہ جائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت بتا دیں. پھر وہی بات، آپ اسی بات کی طرف آ جی. رہے جی. جو میں ابتدا میں لے کر آ جی. رہا ہوں جی. آپ کو، کہ غم ایک کیفیت ہے. میں آپ جی. سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے مجازی عاشق کو دیکھا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ؟ وہ تو دیوانہ ہوتا ہے. سنیں نا بات، جی. جی. سنیں نا، کٹس لگاتا ہے. ایک بات کرنے دیں مجھے، جی. جی. کہ اس سے ہم کوئی جواز پیدا نہیں کر رہے اس کے لیے. اچھا. ٹھیک ہے، آپ جب دنیا کے عشق کی بات کرتے ہیں جی. تو جی. وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. مثلاً اویس قرنی کی مثال دیکھیں، دانتوں کا توڑنا اور رسول خدا کی محبت اور وہ تمام چیزیں. گرچہ ہم اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ غم جو بھی عزاداری ہے وہ اتنے حوصلے سے عزاداری کریں کہ اپنے حوصلے سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے وجود کو اتنا صبر اور تحمل کے ساتھ غم اہل بیت کو پیش کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا پائے، کوئی آپ پر بات نہ کر پائے. وہ مجھ سے پوچھنے تھوڑی آیا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میرے لیے جائز ہے یا حرام ہے. وہ کر رہا ہے، وہ اپنی محبت میں کر رہا ہے. جب وہ مجھ سے پوچھ نہیں رہا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے کہوں یہ حرام ہے تم نہیں کرو. ایک صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ حضور یہ فلاں خاتون جو ہے پردہ نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا وہ خاتون مجھ سے پوچھنے تھوڑی آئی ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں، تم مجھے حکم بتاؤ. جی. وہ تو تب بتاؤں گا نا جب وہ مجھ سے پوچھنے آئے. جی. ٹھیک ہے، مگر آئیڈیل حکم کیا ہے؟ آئیڈیل حکم یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے عزاداری کیجیے، اہل البیت کا ذکر کیجیے کہ بلا وجہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے، جی. بلا وجہ کوئی آپ پر اعتراض نہ کرے. ممکن ہے بعض زمانوں میں، بعض علاقوں میں یہ آپ کا طریقہ پر اثر ہو، مگر ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر آپ سے دوری کا سبب بھی بنے. جی. جی. اس لیے فی ذات ہی بہت سارے مسائل اگر ناجائز نہ بھی ہوں تو بعض آثار کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے مثال ہے، فقہ حنفی میں بھی ہے کہ گدھا کھانا جائز ہے. زیادہ زیادہ کہتے ہیں مکروہ ہے، گھوڑا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب آپ پوچھیں مولوی سے جائز ہے، نہیں بتائے گا، گھبرائے گا. بھائی گدھے یہاں پر اس میں آپ کے نہاریوں میں ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا گدھے کھا جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ قوم کو لے کر آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو، بجائے اس کے کہ وہ اشتعال کا شکار ہو. اسے اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ اسے سمجھائیں، بہلا کر سہلا کر سمجھائیں کہ بھائی شعور والی عزاداری. جی. اچھا تیجانی صاحب، انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ کے رکھ دی ہیں. انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں نا الزامی جواب دیا ہے کہ جب آپ ہمارے ماتم پر اعتراض اٹھاتے ہیں جو ایک فطری عمل ہے، اور اس فطری عمل کے پیچھے عشق اہل بیت، عشق رسول ہے، پھر مثالیں انبیاء کی دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے آپ کے اہل سنت مکتب میں بھی 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جاتا ہے. پھر یہاں پہ کراچی کی سڑکوں میں حضرت معاویہ کے یہ دفاع میں بھی جلوس نکالا گیا ہے. پھر یہاں پہ شان صدیق اکبر کے لیے بھی، فاروق اعظم کے لیے بھی جلوس نکالا گیا ہے. تو پھر اگر ہمارے جلوسوں پہ اعتراض اٹھائیں گے تو ہم آپ کے جلوسوں پہ بھی اعتراض اٹھائیں گے. پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ جب آپ غم حسین بار بار منانے پر آپ کہہ رہے ہیں یہ بدعت کا نام ہے، تو یہ میرے مکتب میں یہ بدعت ثابت نہیں ہے جو ان کی احادیث کہتی ہیں، یہ آپ کے اپنے مکتب میں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ عرس مناتے ہیں اپنے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ اعتراضات سمرائز کر کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ایک ایک کر کے جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حضرت نے کافی لمبی چوڑی چیزیں بیان کر دی ہے. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں مجھے یاد ہے، کچھ میں بھول گیا. پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب سے ہمیں دکھا دیں، تو ان کی کتاب سے شیخ مفید جو ہے انہوں نے لکھا ہے. جی. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت
امام حسین جو ہے بی بی زینب کو نصیحت فرما رہے ہیں ایک رات پہلے، یا اختہ، یا میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں، اے میری بہن، اللہ سے ڈرنا اور اس کے بتائے ہوئے صبر پہ قائم رہنا، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم میرے غم میں اپنا گریبان چاک نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ نوچنا اور ہلاکت اور بربادی کی پکار نہ مچانا۔ اچھا، یہ ان کے شیخ مفید کی کتاب ہے، کتاب الارشاد۔ الارشاد میرا، اور دوسری کتاب سید ابن طاؤس، ٹھیک ہے نا، کتاب اللحوف فی قتل الطفوف، اور وہ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، یعنی حضرت امام حسین فرما رہے ہیں، بلا اور مصیبتوں کے لیے، اور جان لو کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، بس خبردار کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا جو تمہاری شان و مرتبے کو کم کر دے۔ یہی ساری بات ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، میرا سلام ہے، خدا کی قسم، میں ان کی شخصیت کو جب پڑھتا ہوں نا تو میرا دماغ گم جاتا ہے کہ اتنی استقامت پہاڑ کے جیسی، سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں بالکل، ہے بالکل کہ صحیح۔ پورا خاندان شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو، نظروں کے سامنے، اور دوسرے دن، اچھا یہ خیمے ایک رات نہیں گزری، اسی ٹائم شام کو چل دیے انہوں نے، جی جی، یزیدیوں نے ان کو باندھ کر لے چلے، لیکن رکے ایک دن پہلے کوفہ میں، یعنی کوفہ میں ابن زیاد کو اتنا ڈر تھا کہ رات کو اگر یہ پہنچیں گے تو شور ہو جائیں گے اور کوئی دوسرا کوئی کاروائی نہیں ڈال دے، یعنی ان کو آزاد نہ کروا دے۔ تو صبح وہ چاہتا تھا کہ تماشا لگے اور میری جو ہے نا وہ ہو، اور یہ روتے دھوتے اندر گھسیں گے تو اب میری فتوحات کا جشن منائیں گے۔ کسی ایک نے بھی آنسو نہیں بہایا، اللہ اکبر، ایک نے بھی، پوری میں تاریخ پڑھ چکا ہوں، ایک آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، ایسے صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کہ جب ان کے بچوں کو پیٹ کون رہا ہے اپنے آپ کو، اہل کوفہ، اوہو، وہ جب حالت دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا اہل بیت کے ساتھ نے، تو رونا دھونا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تو بی بی زینب نے کہا کہ اب ساری عمر تم اپنے آپ کو مارو گے۔ ایک بات ثابت ہے ان کی اچھا۔